قرآن نے بیان فرمایا کہ جب آپ کے خلاف باقاعدہ میٹنگ چل رہی تھی اور اس میٹنگ میں کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو قتل کر دیں گے، کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو جلا وطن کر دیں گے، کچھ لوگوں نے تجویز پیش کی ان کو کسی تہخانے میں بند کر کے رکھیں گے، لوگوں کو ملنا جلنا بند کر دیں گے، یہ طاری تجویز ہے۔ وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، قرآن اس کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں تو مشورے یہ چل رہے تھے اور میری پلاننگ یہ تھی کہ میں آپ کو محفوظ کر کے وہاں سے نکالوں گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار ثور میں 3 دن قیام کیا، دار ارقم میں 3 دن چھپے رہے۔ ان 3 دن کے عرصے میں وہاں کے تمام لوگ ان کو ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے راستے بدل کر کے پھر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اور بظاہر واپس آنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں۔ بظاہر دوبارہ مکہ ان کے قبضے میں آنے کے کوئی چانس نہیں ہے، امکانات ہے ہی نہیں۔ اس حال میں یہاں سے گئے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ بھی امید نہیں تھی کہ وہ بیوی بچے کبھی مل پائیں گے یا نہیں مل پائیں گے، اور وہ زندہ بھی رہ سکیں گے یا نہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اللہ کے نبی مدینہ طیبہ پہنچے، پھر یہ مکے والے وہاں مدینے پر بھی حملے کرتے رہے۔ چنانچہ جنگ بدر بھی ہو گئی، پھر اگلے سال دوسری جنگ ہو گئی، پھر اگلے سال تیسری جنگ ہو گئی، پھر سارے قبائل نے مل کر کے حملے کیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک وقت آ گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب بجائے اس کے کہ مکے والے مدینے پر حملہ کرتے، مدینے والوں یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکے پر حملہ کیا۔ مکے والے تو حملہ کر رہے تھے اللہ کے نبی کو مٹانے کے لیے، مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حملہ کیا اس پلاننگ کے ساتھ کہ مکے کا کوئی آدمی ناحق قتل نہ ہونے پائے۔ یہ بھی عجیب دنیا کی تاریخ کا جنگی واقعہ ہے کہ کمانڈر فوج لے کر جا رہا ہے اس پلاننگ کے ساتھ کہ وہاں کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو، کم سے کم لوگ مارے جائیں، کم سے کم۔ چنانچہ جتنی فوج کی ضرورت نہیں تھی اس سے زیادہ فوج لے کر اللہ کے نبی صاحب آئے۔ دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں، ایک قوم کی پلاننگ ہوگی، اگلی قوم کے زیادہ لوگوں کو ماریں گے، اگلی قوم کے زیادہ تباہیاں مچائیں گے، اگلے قوم کی تمام چیزوں کو لوٹیں گے، اگلی قوم کی مستورات کے ساتھ ناروا سلوک کریں گے۔ یہی دنیا کی جنگوں کی تاریخ ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اقدس وہ ہے کہ جب آپ مکہ فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ساری پلاننگ آپ کی یہ ہے کہ مکے میں کسی کا ناحق خون نہ ہو، کسی خاتون کو چھیڑا نہ جائے، کسی کا گھر لوٹا نہ جائے، کسی کا ناحق قتل نہ ہو، کسی کو نامناسب تھپڑ بھی نہیں مارا جانا چاہیے۔ اس طرح سے مکے میں ہم کو داخل ہونا ہے اور اس طرح سے مکے کو کنٹرول میں کرنا ہے۔ چنانچہ اتنی بڑی تعداد لے کر کے اور راستے میں اسی طرح کی پلاننگ کرتے رہے، ایسی حکمت عملی قدم قدم پر اپناتے گئے کہ مکے والے اگر ارادہ کر بھی رہوں گے مقابلہ کرنے کا تو وہ ارادہ چھوڑ دیں۔ چنانچہ اس تمام پلاننگ کامیاب ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ کسی ایک کو ناحق نہیں مارا گیا، کسی ایک آدمی کا گھر نہیں لوٹا گیا، بلکہ اتنا ہی نہیں، یہ بھی آپ نے اعلان کر دیا جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے ابو سفیان، جو اس کے گھر میں جائے گا اس کو بھی امن ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے گا اس کو بھی امن ہے، جو مکھانے کعبہ میں آئے گا اس کو بھی امن ہے۔ یعنی گویا ہر ایک کو امن ہی امن دے دیا، اور بعد میں کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کر دیا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اذهبوا انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم پر مجھے کسی پر کوئی گلہ نہیں، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اس میں وہ شخص بھی بعد میں پایا گیا جس شخص نے آپ کی بیٹی حضرت زینب کو برچا مارا تھا، اور حضرت زینب اسی زخم کی وجہ سے آگے چل کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی، وہ شخص بھی پایا گیا، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔